الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. سامعین محترم، تمام تعریفیں اللہ احکم الحاکمین کی لیے لائق اور زیبا ہیں، جو بہت غفار ہے، جو رزاق ہے، اور اس کی صفت ہے یحیی و یمیت وہو الحی لا یموت، بہت زیادہ معاف کرنے والا، لوگوں کو روزی عطا کرنے والا، زندہ کرنے والا، مارنے والا، اور وہ خود نہیں اس کو موت آتی، اس کو بلکہ اونگ بھی نہیں آتی۔ وہ حی ہے، زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں، سارے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہیں، اور ہم سب اس کے در کے بھکاری ہیں۔ سارے نبی ولی بھی اسی سے مانگتے تھے۔ اللہ کے صالح بندے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہر کام مشکل ہو یا آسان اس کے سامنے پیش کریں، اس سے مدد مانگیں، اسی کے آگے سر کو جھکائیں، اور اس کے علاوہ کسی اور سے ان کاموں میں جو اللہ کے اختیارات والے کام ہیں، اللہ والے کام ہیں، جو رب العالمین کا جس پہ اختیار ہے، اس کاموں میں کسی بندے سے، کسی سے مدد نہیں مانگے۔ مثلاً کہ عمر دراز کر دیں، شفا دے دیں، اولاد عطا کر دیں، اس طرح کے جو کام ہیں وہ صرف اللہ کے آگے پیش کرے، اسی سے مدد مانگیں۔ یہ کام اگر آپ کسی بندے کے سامنے پیش کریں گے اور ان سے کہیں گے میرے بچوں کو بچا لو، اس کو شفا دے دو، تو یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے۔ میرے بچے کی عمر دراز کر دیجئے، اس کو عزت دے دیجئے، فلاں کو ذلیل کر دیجئے، یہ سب اللہ کے کام ہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید کو سمجھنے، توحید کو اپنانے، اور بھائیو توحید کی اس دعوت کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی اصل ہے۔ جب بندہ اس میں گڑبڑ کر جائے، اس میں کمی کر جائے، اس میں اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کر لے، تو اس کے سارے عبادتیں بیکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کہ اے پیارے پیغمبر، آپ ان سے کہہ دیجئے، اے جاہلو، تم مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کروں، جبکہ اللہ نے مجھ پر اور مجھ سے پہلے نبیوں پر وحی کی ہے۔ کیا وحی کی؟ کہ اے پیارے پیغمبر اور اے سارے نبیوں، لئن اشرکت، اے یحییٰ، اے عیسیٰ، اے موسیٰ، اے نوح، اگر آپ نے شرک کیا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لئن اشرکت، اگر آپ نے بھی اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کیا، دعا میں، سجدے میں، کسی چیز میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک کیا، لئن اشرکت، سورہ زمر کی آیت ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، آپ کے سارے اعمال بیکار چلے جائیں گے۔ حج، جہاد، نماز، روزہ، سب کچھ بیکار چلے جائیں گے۔ اور انسان شرک کر کے اگر مر جائے، توبہ نہ کرے، اسی حالت پہ مر جائے، تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ بھائیوں، میں فوراً اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ کئی جمعوں سے بڑا اہم موضوع چل رہا ہے۔ پچھلے 2 جمعوں میں ذرا دوسری باتیں زیادہ ہو گئی تھیں، تو صحیح موضوع جو چل رہا اس میں زیادہ ٹائم نہیں دے سکا۔ آج انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا اس کو زیادہ ٹائم دوں اور اس موضوع کو کافی حد تک آگے لے جاؤں، اور تاکہ جلد از جلد یہ بیان مکمل ہو۔ رفع الیدین کا بیان چل رہا تھا کہ نماز میں رفع الیدین کرنا، بھائیو احادیث سے، صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، ماننے والے ہیں،
اور آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے ماننے والے کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں، ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو بھائیو ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن صحابہ نے دیکھا اور صحابہ نے احادیث میں بیان کیا۔ میں آپ کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے صحیح احادیث بیان کروں گا، اپنے کسی بڑے کے، کسی بزرگ کے، کسی امام کے قول نہیں، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحابہ کرام نے جو بیان کی ہے وہ بیان کروں گا۔ اس کے بعد اس کی تائید میں جو بہت بڑے بڑے علماء ہیں، ان میں احناف کے بھی بہت بڑے بڑے علماء ہیں، ان کے اقوال بھی پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حق کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی آمین۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ حق کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بھائیو رفع دین احادیث سے 4 جگہ ثابت ہے، 4 جگہ پر۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، جب بندہ نماز شروع کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ہاتھوں کو ایسے کندھوں کی طرف اٹھاتا ہے، انگلیوں کو پوری طرح کھولتا بھی نہیں، کھولنا نہیں چاہیے، درمیانہ رکھنا چاہیے، ایسے ایسے کرنا یہ ثابت نہیں صرف۔ پھر اس کے بعد رکوع سے پہلے سورہ فاتحہ جب بندہ پڑھتا ہے، کوئی اور سورت پڑھتا ہے، پھر رکوع جانے سے پہلے ہاتھ اٹھانا، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے تھے، 3 جگہ ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تھے، 2 رکعت پڑھنے کے بعد چھوٹی تحیات جس کو کہتے ہیں التشہد الاول، تشہد الاول جس کو آپ یہ کہہ لیں کہ درمیانی تشہد، 2 رکعت کے بعد جب آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں مثلا تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھیں گے، ایک تحیات پڑھتے ہیں، اس کے بعد جب کھڑے ہوتے تھے تو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، رفع دین کرتے تھے۔ یہ 4 جگہ ہو گئی، تکبیر تحریمہ، رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد اور 2 رکعت کے بعد۔ اس کے علاوہ رفع دین اور کہیں پر ثابت نہیں ہے۔ ہمارے بھائی لوگ جہاں ثابت ہے، عجیب بات ہے، ایک عجیب آپ دیکھیں گے کہ الٹی گنگا جو ہے شیطان بہا رہا ہے ہمارے سامنے۔ جہاں ثابت ہے وہاں ہم کو کرنے نہیں دیتا، رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد اور 2 رکعت کے بعد، تحیات کے بعد، تشہد الاول کے بعد ہمیں نہیں کرنے دیتا، نہیں کرو جی، اچھا نہیں کرو۔ اور کہاں کرو؟ ہاں جب آپ وتر پڑھتے ہو نا، وتر کے ٹائم آپ دعا مانگنے ٹائم ہاتھ اٹھا کے رفع دین کرو۔ کوئی صحیح حدیث میں کیا، کسی ضعیف حدیث میں بھی یا حسن درجے کی حدیث میں آپ کو یہ رفع دین نہیں ملے گا۔ یہ جو ہم لوگ عام طور پہ وتر کے ٹائم کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا جو صحابہ سے ثابت ہے، قنوت نازلہ میں آپ سے اور آپ کے صحابہ کرام سے قنوت وتر میں اس طرح ثابت ہے کہ رکوع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے تھے قنوت نازلہ میں، اور صحابہ کرام قنوت وتر میں ایسے ہی کرتے تھے، رفع دین نہیں کرتے تھے۔ شیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا گیا کہ یہ رفع دین کرنا کیسا ہے؟ کہا یہ بدعت ہے۔ یہ جو رفع دین وتر کے ٹائم لوگ رفع دین کرتے ہیں، پھر ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں، کہا یہ بدعت ہے، یہ ہاتھ اٹھانا کہیں حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ تو جہاں ثابت نہیں ہے وہاں ہم کرتے ہیں، اور جہاں ثابت ہے احادیث سے، ابھی آپ دیکھیں گے جو سچا پکا مومن اور نبی کا عاشق ہے، چاہنے والا ہے، عاشق نہ کہیے، عاشق اچھا لفظ نہیں ہے، یعنی جو سچا چاہنے والا محب ہے، وہ تو خوش ہو جائے گا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری حدیثیں ہیں اور ہم کہاں ہیں۔ وہ تو مر مٹے گا اور اس کو اپنے سر کا تاج بنائے گا اور اپنی آنکھوں کا سرما بنائے گا، اٹھتے بیٹھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنتوں کو اپنائے گا۔ آئیے سنتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابن عمر پرانے مسلمان ہیں، چھوٹے بچے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے چھوٹے بچے تھے۔ یہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ یرفع یدیہ مانے دونوں ہاتھ کو اٹھاتے تھے، یرفع اٹھاتے تھے، یدیہ دونوں ہاتھ کو، حذو منکبیہ کندھوں تک، اذا افتتح الصلاۃ جب نماز شروع کرتے تھے، واذا کبر للرکوع جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تھے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے، رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ اسی طرح ہاتھ اٹھاتے تھے۔ بھائیوں واضح حدیث ہے بخاری کی اور مسلم کی
رواہ البخاری و مسلم۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں نہیں شروع میں کرتے تھے بعد میں چھوڑ دیا تھا، جو بت لاتے تھے یہ سب بکواس ہے، کہیں کسی بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے، کہیں صحابہ کرام ایسا نہیں کرتے تھے۔ میں نے پہلے شاید بتایا یہاں پر کہ مکہ میں تو کوئی منافق تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ مسلمان کے ساتھ آ کے نماز پڑھے، کیونکہ مار پڑتی تھی، بہت مارتے تھے۔ اور مدینے میں مسجد میں کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی تھی کہ بت لے کر آئے، تو یہ کیا بات کرتے ہیں آپ، یہ غلط ہے، بت وغیرہ کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور شروع اسلام میں اس لیے کہا تھا نہیں، سنیے بیہقی کی روایت میں اس طرح ہے فما زالت تلک صلاتہ حتی لقی اللہ تعالی، کائنات کے امام اسی طرح رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ اللہ سے ملاقات کر گئے، ملاقات ہو گئی یعنی فوت ہو گئے، آپ کو موت آ گئی، لیکن اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے رہے۔ اور یہ ابو حمید کی روایت جو میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ کہا تھا میں بعد میں سناؤں گا تفصیل کے ساتھ، وہ انشاءاللہ بعد میں سناؤں گا، اس میں بھی آپ یہی الفاظ تقریباً دیکھیں گے کہ تلک صلاۃ حتی لقی اللہ تعالی، یہی وہ نماز تھی کہ جس کو پڑھتے پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اللہ سے ملاقات کر گئے۔ آگے سنتے ہیں بھائیو، میں نے آپ سے پچھلے جمعوں میں بتایا تھا کہ دو صحابی ایسے گزرے ہیں، دو صحابی مالک بن حویرث اور وائل بن حجر، یہ دونوں 9 ہجری کو مسلمان ہوئے۔ 9 ہجری کو، 9 کے بعد 10 ہجری ہوتی ہے اور 10 کے بعد جو 11 ہوتی ہے، 11 کے ربیع الاول میں آپ فوت ہو جاتے ہیں، تو یہ آخری زمانہ ہوا نا، یہ آخری زمانہ ہوا نا۔ 9 کو یہ مسلمان ہو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ہجری کو مکے سے ہجرت کر کے مدینے پہنچتے ہیں، 9 سال وہاں جب گزار لیے تو 2 صحابی آئے، مالک آئے مسلمان ہوئے، مالک بن حویرث، وائل بن حجر یہ ایک بادشاہ کے بیٹے ہیں، وَهُوَ اولاد الملوک، یہ بادشاہ کے بیٹے تھے، یہ بھی مسلمان ہونے آئے، مسلمان ہو گئے۔ 2 صحابی 9 ہجری کو مسلمان ہوتے ہیں، یہ کیا روایت کرتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں شروع میں کرتے تھے رفع دین، بعد میں چھوڑ دیا۔ اگر شروع میں کرتے تھے تو یہ تو آخری عمر کا صحابی ہے۔ بھائیوں علم کی بات ذرا اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجیے، جب آپ کرنا شروع کر دیں کوئی اعتراض کرے تو آپ ان کو بات جواب بھی دے سکیں۔ 9 ہجری کو، 9 تو آخری ایام ہے آپ کے، شروع تو وہی ہوگا نا، پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، چوتھا سال کر لو 4 ہجری تک، یہ تو 9 ہجری کو مسلمان ہو رہے ہیں، اس کے 1 سال بعد آپ فوت ہو رہے ہیں، آخری ایام ہیں آپ کے، آخری سال ہیں یہ۔ تو وہ مالک بن حویرث یہ کیا کہتے ہیں، اللہ اکبر، سنیے، ان مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ، مالک بن حویرث جو آخری عمر کے صحابیوں کہتے ہیں جب آپ تکبیر کہتے تھے یعنی تکبیر تحریمہ، رفع یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، حتی یحاذی بہما اذنیہ، دونوں کو کانوں تک اٹھاتے تھے، یعنی کانوں کو لگاتے نہیں تھے، کانوں کے برابر کرتے تھے۔ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب آپ رکوع کرتے تھے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، پھر کانوں تک اٹھاتے تھے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو بھی آپ رفع دین کرتے تھے۔ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، تو آپ سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے تھے رکوع سے سر اٹھا کر، اور اس طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی پکی روایت ہے، ٹھوس روایت ہے، متفق علیہ، کیونکہ بخاری وہ کتاب ہے جس پر علماء نے مشرق اور مغرب کے پورے دنیا کے جو اس وقت کے علماء تھے اس کے بعد بھی سب نے کہا اگر قرآن کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب اس آسمان کے نیچے ہے، اصح الکتاب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، اس کائنات میں آسمان کے نیچے اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے، اس کے بعد مسلم ہے، اس کے بعد مسلم ہے، یہ علماء کا اتفاق ہے۔ تو یہ اس کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس کے بعد سنیے، مالک بن حویرث ایک اور روایت میں کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ حتی یجعلہما قریبا من الاذنین، اپنے کانوں کے قریب کرتے تھے۔ وَإِذَا رَكَعَ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ، جب رکوع کرتے تھے اسی طرح کرتے تھے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تھے اسی طرح کرتے تھے۔
اس کو مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ پیاری بھائیو، اس کے بعد آئیے ہم ایک اور روایت سنتے ہیں وائل بن حجر کی، جو میں نے کہا کہ یہ بادشاہوں کی اولاد ہیں، یہ بھی آ کے 9 ہجری کو مسلمان ہوئے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے دیکھا کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، رفع یدیہ حین دخل فی الصلاۃ، آپ رفع دین کرتے تھے جب نماز میں داخل ہوتے، کبر وصفہما حیال اذنیہ، کانوں تک لے جاتے تھے، ثم التحف بثوبہ، پھر ہاتھ جب باندھتے تھے تو اوپر کپڑا لے لیتے تھے۔ کیا مطلب؟ سردی کے دن تھے، سردی کے دن میں یا تو انسان برنس عرب میں پہنتے ہیں یا موٹی کوئی چادر، وہ آپ لپیٹ لیتے تھے۔ عرب میں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے سردی کے دنوں میں، جیسا آپ دیکھتے ہیں۔ ثم وضع یدیہ الیمنی علی الیسری، پھر سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پہ رکھتے تھے۔ فلما اراد ان یرکع، اور جب آپ رکوع کا ارادہ کرتے تھے، آپ دیکھیے رفع دین اتنی اہمیت تھی اور اتنی اہم چیز تھی کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے دن میں، اور گرم کپڑا لیا ہوا ہے، چادر لپیٹی ہوئی ہے، یا جو برنس ہے وہ لیا ہوا ہے، لیکن اپنے ہاتھوں کو اپنے کپڑوں کے اندر سے نکالتے تھے۔ اخرج یدیہ من الثوب ثم رفعہما، اپنے ہاتھوں کو نکالتے تھے اپنے کپڑوں سے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ ثم کبر، پھر آپ تکبیر کہتے تھے۔ فرکع فلما قال سمع اللہ لمن حمدہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے، رفع یدیہ، اسی طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ آئیے مالک بن حویرث کی ایک اور روایت سناتا ہوں، لیکن مالک بن حویرث کا شاگرد ان کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ مالک نے تو خود بیان کیا کہ نبی نے ایسا کیا، اب مالک کیا کرتے تھے؟ مالک کا شاگرد بیان کر رہا ہے، ان ابی قلابۃ انہ رأى مالک، ابو قلابہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مالک بن حویرث کو دیکھا، اذا صلی کبر، جب آپ نماز شروع کرتے تھے تکبیر کہتے تھے، ورفع یدیہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ، اور جب رکوع کا ارادہ کرتے تھے، رفع یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب سر مبارک کو رکوع سے اٹھاتے تھے، رفع یدیہ، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ وحدث، پھر مالک بن حویرث حدیث بیان کرتے تھے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع ہکذا، اے میرے شاگرد، جیسے میں نے رفع دین کیا ہے شروع میں رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد نبی پھر وہ آپ حدیث بیان کرتے تھے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع ہکذا، یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور پھر اس کے بعد جب فوت ہو گئے تو لوگوں نے چھوڑ دیا، نہیں، یہ بات کی بات کر رہے ہیں۔ نبی کے جانے کے، دنیا سے جانے کے بعد اپنے شاگردوں کو بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اس طرح نماز پڑھی ہے، اور کائنات کے امام بھی اسی طرح نماز پڑھتے تھے۔ 9 ہجری کو جو شخص مسلمان ہوا ہے، جو آپ کے آخری ایام ہیں، وہ اس کو اس طرح بیان کر رہا ہے۔ انہی وائل بن حجر کی ایک روایت مسند احمد میں آئی ہے، قال، یہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آیا، اور میرا مقصد آنے کا، کیونکہ دور رہتے تھے، مدینے سے دور رہتے تھے، وہاں سے آنے کا مقصد یہ تھا، کہتے دیکھو ان لوگوں کا شوق کیا تھا، شوق کیا تھا، مسلمان ہو گئے اب بس جیسے مرضی آئے کر لو، نہیں، کہتے لأنظرن، میں اس لیے آیا تھا کہ ضرور ضرور دیکھوں، کیف یصلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، میں یہ دیکھنے کے لیے آیا، اللہ اکبر، علم حاصل کرنے کے لیے، نماز کا طریقہ دیکھنے کے لیے۔ قال، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، فاستقبل القبلۃ، نماز کے لیے آپ جب ارادہ کیا تو قبلے کی طرف رخ کر لیا، فکبر، آپ نے تکبیر کہی، ورفع یدیہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا۔ پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، غور سے سنیے اور کوشش یہ کیجئے، دل کے اندر نیت یہ کیجئے کہ اگر یہ بات صحیح ہے جیسے یہ خطیب کہہ رہے ہیں تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، ٹھیک ہے نا، زبردستی نہیں ہے، اگر صحیح ہے، اور صحیح وہی ہوگا جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اچھی آمین۔ کہتے ہیں حتی کانتا حظ منکبیہ، کندھوں تک اٹھا لیا،
قال ثم اخذ شماله بیمینہ، سیدھے کو الٹے ہاتھ پر، ثم اخذ، پھر آپ نے پکڑ لیا شمال کو، الٹے کو سیدھے ہاتھ سے، بائیں کو سیدھے ہاتھ سے پکڑ لیا جیسے آپ کرتے ہیں۔ فلما اراد ان يركع، پھر کائنات کے امام نے جب رکوع کا ارادہ کیا، رفع یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، حتی كانتا حذو منکبیہ، حذو کہتے ہیں برابر، کندھوں کے برابر، فلما رکع ثنى یدیہ علی رکبتیہ، جب آپ نے رکوع کیا تو اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھا، یہ جو گھٹنے ہیں بیچ میں ہوتے ہیں اس پہ رکھا، فلما یعنی رکوع کی کیفیت بیان کی، ہاتھ وہاں رکھا، فلما رفع راسہ من الرکوع، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے اپنے سر مبارک کو اٹھایا، رفع یدیہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، حتی کانتا حذو منکبیہ، یہاں تک کہ دونوں اپنے کندھوں کے برابر ہو گئے تھے، وہ دونوں کندھوں کے برابر تک اٹھایا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ آئیے سیدنا انس بن مالک، یہ پرانے صحابی ہیں، یہ دونوں نئے صحابی تھے، نو کے، یہ تو بچپن سے آپ کی خدمت کر رہے تھے، مدینے میں آئی تھی ان کی ماں نے ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ان کی ماں نے خدمت میں دے دیا تھا، 9-10 سال آپ کی خدمت کی، کبھی آپ نے اف تک نہیں کہا، کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی کوئی ملامت نہیں کی، اللہ اکبر۔ اور کبھی کوئی گھر والے ملامت کرتے تھے نا، ان چھوٹے بچے تھے تو کہتے تھے چھوڑ دو چھوڑ دو، جو اللہ نے لکھا تھا قسمت میں وہی ہوا نا، چھوڑ دو، نہیں ڈانٹو، کیا ہو گیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کرتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ اذا دخل فی الصلاۃ واذا رکع واذا رفع راسہ من الرکوع۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے، نماز میں داخل ہوتے تھے، رفع یدین کرتے تھے، جب رکوع کرتے تھے اور رکوع سے سر اٹھاتے تھے تب بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، یرفع یدیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے کندھوں تک، حین یفتتح الصلاۃ، جب نماز شروع کرتے تھے، وحین یرکع واذا رفع للسجود، اور جب رکوع سے اٹھ جاتے تھے سجدے کے لیے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح رفع یدین کرتے تھے۔ بھائیو اب میں آپ کے سامنے ترتیب وار، اللہ نے چاہا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان طرح جو احادیث آئی ہیں ان کے بارے میں وہ کس طرح کرتے تھے وہ آپ کو سناتا ہوں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہیں۔ زبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہن کے بیٹے ہیں۔ زبیر بن عوام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ہر نبی کا کوئی حواری ہوتا ہے، میرا یہ حواری ہے زبیر۔ یہ ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر بہت بڑے بہادر، بہت طاقتور انسان، جیسا کہ میں نے یہاں نہیں تو کہیں اور بیان کیا تھا کہ یہ اکیلے ایک مرتبہ روم کے بادشاہ کی طرف جو جنگ کے لیے آیا ہوا تھا چلے گئے، وہ سمجھے یہ تلوار لہراتے ہوئے گھوڑے پہ بیٹھ کر عبداللہ بن زبیر پہنچ گئے، وہ سمجھے یہ بات کرنے کے لیے آیا ہے، انہوں نے راستہ دے دیا، اکیلا شخص جاتے گئے یہاں تک کہ بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ بادشاہ کنیزوں کے درمیان پنکھے جل رہے، یہ ادھر جا کر تلوار ماری اور اس کو قتل کیا، اکیلے ہزاروں لاکھوں کے لشکر کے اندر اکیلے چلے گئے، مار کے قتل کر کے واپس صحیح سالم واپس آ گئے۔ اتنے بہادر انسان تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی تھوڑے عرصے کے لیے حکومت بھی قائم ہوئی تھی مکہ میں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی چپقلش چلتی رہی، بعد میں یہ شہید ہو گئے۔ جب ان کی لاش حجاج نے وہاں آ کر ان کے ساتھ جو ہوا دفاع کرتے رہے، پھر اس کے بعد قتل ہو گئے، لٹکا دی، تو ان کی ماں اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، وہ آئیں، کہنے لگی یہ کیسا خطیب ہے، ابھی تک اس کا ٹائم نہیں آیا کہ اپنے یہ منبر سے اترے۔ تو پھر جا کر حجاج کو احساس ہوا تو ان کی لاش مبارک اتار دی۔ یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صلیت خلف ابی بکر، میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، فکان یرفع یدیہ،
وہ ابو بکر کب نماز پڑھاتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تھے دنیا سے یا آخری ایام میں امامت کراتے تھے، ہے نا؟ اس کے بعد مسلسل پڑھایا آپ نے جب تک خلیفہ رہے۔ تو کہتے ہیں کہ ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی، وہ دونوں وہ رفیدین کرتے تھے جب نماز شروع کرتے تھے اور جب رکوع کرتے تھے اور جب رکوع سے سر کو اٹھاتے تھے۔ وقال ابو بکر، اور ابو بکر پھر کہتے ہیں ابو بکر تم کیوں ایسا کرتے ہو؟ ابو بکر لوگوں کے جواب دینے کے لیے، لیکن کسی کے ذہن میں اگر اعتراض پیدا ہو اس کے اعتراض کو پہلے سے اس کو جواب دینے کے لیے کہتے تھے خلف رسول صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے، فکان یرفع یدیہ، آپ اسی طرح ہاتھ اٹھاتے تھے جب نماز شروع کرتے تھے اور جب رکوع کرتے تھے اور جب رکوع سے سر کو اٹھاتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ، واضح چیزیں ہیں، پھر بھی ہم نہ مانیں تو کل قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اس دن جواب دینے کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر لیجئے بھائیو، کہ اللہ کے سامنے اللہ تو کہیں گے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے میں نے بہترین جو سیمپل بنایا تھا، نمونہ بنایا تھا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی، کوئی اور نہیں تھا۔ ان کے طریقے پہ نماز پڑھی ہے تو قبول ہے، اگر نہیں ہے تو پھر آپ ابھی سے سوچ لیجئے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو تم کو رسول دے دیں وہ لے لو، جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ، اور نبی کی مخالفت سے رک جاؤ۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جان بوجھ کر نبی کی مخالفت مت کرو۔ آگے سنتے ہیں، اس کو سنن کبریٰ نے، بیہقی نے صحیح اور ثقات راویوں کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آئیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں صلیت وراء رسول اللہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، وابی بکر، ابو بکر کے پیچھے بھی نماز پڑھی، وعمر، اور عمر کے پیچھے بھی نماز پڑھی۔ تین بڑی عظیم شخصیات کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے کائنات کے امام، فخر الانبیاء، امام الہدیٰ، شافع روز جزا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ اس کے بعد ابو بکر کا ذکر کیا، اور اس کے بعد عمر کا ذکر کیا ہیں۔ ان تینوں کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں فَكُلُّهُمْ، یہ سب کے سب كَانَ يَرْفَعْ يَدَيْهِ، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، اِذَا افتتح الصَّلَاةَ، جب نماز شروع کرتے تھے، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تھے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ يُكَبِّرُ لِلسُّجُودِ، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو بھی اسی طرح آپ رفعین کرتے تھے اور پھر سجدے کے لیے تکبیر کہتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر بھائیو۔ اسی طرح ابن عمر کے جو بیٹے ہیں، عبداللہ بن عمر بہت بڑے عالم تھے، جیسے عبداللہ بن عباس بہت بڑے عالم تھے، یہ عبداللہ بن عمر بھی بہت بڑے عالم تھے۔ یہ کہتے ہیں ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ کان یرفع یدیہ فی الرکوع وعند الرفع منہ، امام زعلی نے اس کو بیان کیا ہے، صفحہ نمبر 404 ہے، باب صفت الصلاۃ، کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے جب رکوع کرتے تھے اور رکوع سے سر کو اٹھاتے تھے۔ آئیے دیکھیے، اگر یہ چیزیں ہوتی نا بناوٹی، لوگوں نے بنا لیا ہوتا، میں نے بہت تلاش کیا، کیونکہ میں نے الحمدللہ اس پہ کتاب لکھی، تو بہت کوشش تھی، بہت ساری کتابیں دیکھ کر کے عثمان سے بھی مل جائے، لیکن نہیں ملی۔ جب نہیں ملی تو کسی محدث نے بیان نہیں کیا۔ اگر یہ ہاتھ کے گھر کا کھیل ہوتا نا، حدیث بنا لینا صحیح حدیث کو، یہ اللہ کی طرف سے حفاظت ہے۔ ایک چیز نہیں ہے، کوئی مائی کے حلال اس کو بنا نہیں سکتا، اور صحیح اگر بنائے گا بھی نا تو وہ پتہ چل جائے گی کہ یہ جھوٹی ہے، یہ گھڑی ہوئی ہے۔ تو سیدنا عثمان سے اس کے بارے میں نہیں ملی روایت، نہیں ہے رفعین سے متعلق۔ ہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، ان علی ابن ابی طالب انه كان اذا قام الى الصلاة المكتوبة كان رفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك اذا قضى قراءته، جب نماز شروع کرتے تھے رفعین کرتے تھے، اور جب اپنی قرات ختم کر لیتے تھے اور رکوع کا ارادہ کرتے تھے تب بھی رفعین کرتے تھے۔ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب رکوع سے سر اٹھا لیتے تھے اسی طرح آپ رفعین کرتے تھے۔
اس کو ابو داؤد نے بیان کیا، نسائی نے بیان کیا، ترمذی نے بیان کیا، ترمذی نے، ابن ماجہ نے، دارقطنی نے، طحاوی نے، اور امام بخاری نے اس کو اپنی جو جز رفع الیدین ایک الگ سی کتاب لکھی ہے، بخاری کے علاوہ، صحیح بخاری کے علاوہ ایک کتاب لکھی ہے جس کے اندر احادیث لے کر آئے ہیں، اس میں بھی اس کو بیان کیا ہے۔ اور امام ترمذی نے کہا کہ حدیث حسن اور صحیح درجے کی ہے، جبکہ امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کے بارے جب ان سے امام احمد بن حنبل سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح بھائیو ایک اور روایت ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ میں صرف اس کی عربی پڑھ دیتا ہوں، انه كان اذا قام الى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك اذا قضى قراءته واراد ان يركع ويصنعه اذا رفع من الركوع۔ اس میں دونوں جگہ رفع دین کا ذکر ہے۔ آ جائیے اللہ کے فضل و کرم سے اب وہ روایت میرے سامنے موجود ہے، لیکن ٹائم کیونکہ میں وعدے کے مطابق، اسی لیے میں اپنی بات کو آج ختم کرتا ہوں، یہیں پر سمیٹتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعے کو آپ سنیں گے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 10 صحابہ کے درمیان نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، ان کی وفات کے بعد 10 صحابہ کو بیان کرتے ہیں۔ ابو حمید السعادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت انشاءاللہ آپ کو آئندہ جمعے سناؤں گا۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری اہم باتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد احناف کے بڑے بڑے علماء کی جو باتیں ہیں، بہت ساری اور اہم باتیں اللہ نے چاہا تو آئندہ سنیں گے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے آل اولاد کی حفاظت فرما، یا اللہ سارے مسلمانوں کے بچوں کی اس دور میں جو فتنے ہیں، اور نیٹ کا فتنہ اور برائی کا فتنہ، گناہوں کا فتنہ اور جو بھی فتنے ہیں، اللہ ان سب سے بچا کے رکھ۔ اے اللہ اپنے پیارے پیغمبر کائنات کے امام فخر الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب سے اعلیٰ اور عرفہ درود و سلام نازل فرما۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاة واحدة صلی اللہ بہا عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 درود بھیجیں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے 10 گناہ معاف کر دیں گے اور 10 درجات بلند کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے اعلیٰ اور عرفہ درود و سلام ہو اللہ کی طرف سے۔ اور اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین اللہم دمر اعداء الدین واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمین اللهم من أراد بنا وللإسلام والمسلمين كيدا فاجعل كيده في نحره وأشغله في نفسه واجعل تدبيره دماره يا قوي يا عزيز يا ملك يا ديان اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ بھائیو آپ کو پتہ ہے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اور مسلمان ممالک کے خلاف دن رات سازشیں ہوتی ہیں۔ وہ خامخواہ ووٹنگ کرتے ہیں اور خود ہی بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اس ملک کے خلاف ابھی ہم یہ کریں گے، اور انہوں نے وہ 11 ستمبر کو جو ہوا تھا وہ اس کے یہ ذمہ دار ہیں۔ سب اپنے خود ہی ڈرامے کر کے خود ہی مسلمانوں کو، اب پہلے بھی کتنا مسلمانوں کو ماری، افغانستان پہ مارا، عراق کو مارا، پھر اب کہتے ہیں کہ فلاں ملک کو ہم ماریں گے یا اس سے ہم جرمانہ لیں گے۔ اچھا تم ان سے جرمانہ لوگے؟ تم نے جو عراق کو تباہ کیا اور کہا وہاں اسلحہ، ایک اسلحہ تو نکلا نہیں، ایک بھی اسلحہ جو نووی اسلحہ جس کو ایٹمی اسلحہ وہ تو وہاں سے دریافت نہیں ہوا، اور اس کو تم نے تباہ و برباد کر دیا۔ حلب میں کیا دونوں سپر پاوریں وہاں پر گیم کھیل رہی ہیں، کبھی یہ مارتا ہے کبھی وہ مارتا ہے، کبھی اس کے چیلے چپاٹے مسلمانوں کو کس قدر مار رہے ہیں، کس قدر تباہی مچا رہے ہیں۔ تو یہ دن رات سازش کر رہے ہیں اور مسلمان ملکوں کے خلاف یہ گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ساری سازشوں کو ناکام فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین انہی کے اوپر ان کی یہ سازش کو لوٹا دے، اے رب العالمین کو تباہ و برباد فرما دے، اور ان کو جو بھی مسلمانوں کے خلاف کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ ان کی یہ سازشیں ان پر لوٹا دے۔
آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قریب مجیب الدعوات. اے اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی عراق میں، سوریا میں، اے رب العالمین ہمارے موحدین بھائیوں کی دنیا میں جہاں بھی ہیں اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے رب العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اے اللہ تجھ سے جنت مانگتے ہیں اور جنت والے کام مانگتے ہیں جو جنت میں لے جائیں. اے اللہ جو جہنم تجھ سے جہنم کی پناہ پکڑتے ہیں اور جہنم میں جو لے جانے والے کام ہیں اللہ اس سے ہم سب کو بچا کے رکھنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وقوموا إلى الصلاة.